ایمان من کی حرارت والا من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ اب مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ اب ہم جو ہیں وہ مساجد بھی بنا لیے، سارا کچھ کر لیا، تو اب یہ نمازی جو ہے نا، جو اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، جس نمازی کی بات کر رہے ہیں، وہ نمازی یہ ہے کہ آپس میں یہ جو دین ہے نا، دین یہ جو نظام ہے، اس نظام کے تابع ہو کر ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ لو، محبتیں بانٹو، خیر بانٹو، آسانیاں تقسیم کرو، ایک دوسرے سے پیار کرو، ایک دوسرے کے لیے دینا سیکھو، محبت ہے، علم ہے، جو بھی ہے۔ اور یہ اتنی خوبصورت چیز ہے کہ اگر آپ دینا شروع کر دیں گے تو وہ واپس آپ کے پاس آنا شروع ایسی بدقسمتی سے معاشرے کو اس ڈگر پہ لگا دیا گیا کہ ہم اب صرف لینا سیکھ رہے ہیں۔ وہ پنجابی دی مثال بنی ہے نا کہ یار گھر آئے ہو تو کہ لے کے آئے ہو تو جان لگیا کہ دے کے جاسو ہیں، جان لگیا کہ دے کے جاسو۔ گل اتھے او پڑی ہے کہ اب فرقہ واریت، اللہ بھی ہے، قرآن بھی ہے، نبی بھی ہے، اسلام بھی ہے، لیکن فرقہ واریت اتنی ہے کہ کوئی اس فرقے میں جو جماعت میں اللہ پاک ہم سب کو متحد فرمائے اور اس چیز سے بچائے جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور کسی تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر ہے جھوٹی روحانیت یا عوام کو گمراہ کرنا۔ میں بیٹھا ہوں جی بابا، ہمارے جتنے بھی آج کل کے جو ڈنگوسلے ہیں، جو اللہ پاک معاف فرمائے، یہ جو بیٹھا ہوا ہوں جی، یہ سن لو وہ سن لو، اور پھر جہاں پہ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، جہاں پہ آپ کو لوگ ملے نا کہ جی تماشائی بہت زیادہ ہوں، وہاں پہ مداری جو ہے نا وہ فائدے میں رہ جاتا ہے۔ اور ہم جو ہیں تماشا بین قوم ہیں، معذرت کے ساتھ ہم صرف تماشا دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ایک اور سرکار بھی ہے، ہم نام نہیں لیتے اس کا، ہم تو نام کسی کا نیم نہیں لیں گے، کیونکہ لیکن وہ ساری دنیا اکٹھی ہو کے سامنے بیٹھی ہوتی، کبھی کسی کے آنکھوں سے کیل نکل رہے ہیں، کبھی کسی کے کانوں سے کیل نکل رہے ہیں، کبھی کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ہمارے دین سے تو تعلق نہیں ہے، مذہبی جو ہے اخلاقی روحانی بدعنوانی ہے، اور اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب معاشی اخلاقی بدعنوانی کیا ہے؟ اخلاقی معاشی، اس کے اوپر ہم اگر کل کی چیز جو ہے آئندہ والی وہ کر لیں، کیونکہ ٹائم زیادہ ہو چکا ہے، ہم اس کے کور نہیں کر سکیں گے۔ تو آخر میں ایک بات میں کروں گا، پھر اس کے بعد آپ ضرور چلے جائیے۔ اخلاقی بدعنوانی محض جرم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک روحانی بیماری ہے۔ اس کا علاج ایمان، علم، تربیت، عدل اور خود احتسابی سے ممکن ہے۔ علامہ اقبال رحم اللہ فرماتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اختتام سے پہلے میں دلیل کے طور پر آپ کو چند آیات اور احادیث دینا چاہتا ہوں، اگرچہ ان باتوں کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہر مذہب کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جھوٹ بولنا ہر مذہب کے اندر جو ہے وہ نفرت والا عمل ہے، بددیانتی کرنا ہر مذہب کے اندر نفرت والا عمل ہے۔ اسی طرح بقیہ جتنے بھی ظلم، زیادتی اور اس طرح کے جتنے بھی امور جو انسان اخلاقی طور پر کرتا ہے، وہ سارے کے سارے کسی بھی مذہب کے اندر جو کسی بھی مذہب کو تکلیف دیتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، وہ ناجائز ہیں۔ لیکن میں صرف بینگ اے مسلمان، بینگ اے مسلم، میں آپ کو صرف اور صرف چند آیات جو ہیں ان کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، اور اس حوالے کے بعد انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ اللہ رب العزت کو قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ اللہ رب العزت خود قرآن مجید سورہ زمر کی آیت نمبر 3 ہے، فرمایا کہ بے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور ناشکرا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں ہر حال میں جھوٹ سے بچنے اجتناب کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمکذبین، سورہ المطففین کی آیت نمبر 10 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے جھوٹ بولنے والوں کی ہلاکت کے بارے میں ذکر کیا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے امانت اور خیانت، یعنی امانت اور بددیانتی، اس حوالے سے بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول ولا تخونوا اماناتکم۔ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت نہ کرو،
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں یعنی مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا سر اس حوالے سے، اللہ رب العزت جب اپنوں سے خطاب کر رہا ہوتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو پکار رہا ہوتا ہے، تو وہ کیسے پکارتا ہے؟ فرماتا ہے یا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کے آنے والو، اتنی تنگیوں میں، اتنی مصیبتوں میں، اتنی پریشانیوں میں تمہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا، کبھی بددیانتی نہ کرنا۔ یہ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت وعدہ خلافی کے حوالے سے، بلکہ اس حوالے سے ایک اور آیت مبارکہ ہے ذہن میں آ رہی تھی، ان اللہ لا یحب الخائنین، کہ اللہ رب العزت کبھی بھی ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا کہ جو کیا کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، امانتوں میں خیانت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت وعدہ خلافی کے حوالے سے بھی آیات قرآن مجید میں واضح طور پر موجود ہیں۔ اسی طرح رشوت اور ظلم کے حوالے سے بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ دوغلے پن اور نفاق کے حوالے سے میں چاہتا ہوں اس کے اوپر صرف ایک آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد اجازت چاہوں اس حوالے سے ہم جی فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا کہ جو لوگ منافق ہیں، منافقت کرتے ہیں، دوغلا پن ظاہر کرتے ہیں، باہر اور ظاہر و باطن میں ان کے تضاد ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے، ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ جہنم کے نچلے نچلے درجے میں ہوں گے۔ ہمیں ایز اے مسلمان ہمیں اللہ رب العزت سے ان چیزوں کی معافی مانگنی ہوگی۔ ہم اگر جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں جھوٹ سے اجتناب کرنا ہوگا، رکنا ہوگا، جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہمیں اپنے اندر سے وہ جو خیانتی ایک غبار ہوتا ہے اس کو نکال دینا ہے، ہم نے اپنے اندر امانت کو سمیٹنا ہے اور سنبھال کے رکھنا ہے۔ یہ سب امانتیں ہوتی ہیں، یہ زندگی جیسے ہمارے پاس امانت ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہمارے پاس جو رعایا ہے وہ امانت ہوتی ہے۔ کوئی چیز اگر پکڑا کے جاتا ہے تو وہ امانت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے خود مطلب یہ زندگی ہمیں دی ہے، یہ زندگی ہمارے پاس ہماری اپنی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمیں رشوت سے بچنا ہوگا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سخت وعید سنائی ہے رشوت والوں۔ سامعین، آپ کو جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ شروعات ہوئی تو اسلام ایک ضابطہ حیات کے نام سے ہم نے آپ کو عرض کیا۔ جو دین ہے اس کے اوپر ہم نے بات کی کہ دین ایک نظام کو کہتے ہیں، اور نظام جو ہے ہمارے لیے اللہ پاک نے پسند فرمایا کہ اسلام، اور جو اسلام نظام ہے اس کی ساری چیزیں الحمدللہ احمد نوید قادری صاحب نے آپ کو قرآن و حدیث سے بھی بتائی، اور جو دنیا میں چیزیں آتی ہیں میں دنیا دار آدمی آپ کے سامنے دنیا کے حساب سے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائے ہم سب کو، ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو، بلکہ ساری دنیا کو، امت مسلمہ کو۔ آمین۔ اور اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اخلاق کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اخلاق کریمانہ تھے اس کے ذروں سے ہمیں خیرات عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوڑوں کی خیرات عطا فرمائے۔ ناظرین اسی طرح جڑے رہیے گا، ایک نئی نشست کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ ہر دفعہ کی طرح اپنا اور اس چینل کا ضرور خیال رکھے گا۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔